پہلے تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر جس طرح سے تنقید ہے وہ خود حکومت کے اندر سے احسن اقبال صاحب کا یہ بیان ہو، آج بلاول بھٹو صاحب نے بطور اتحادی بھی معاشی کارکردگی کے اوپر تنقید کی ہے۔ نام تو انہوں نے اورنگزیب صاحب کا نہیں لیا، لیکن ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ شخصیات آتی ہیں اور وہ بڑا ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی ہیں، بڑا ذاتی نوعیت کے اٹیکس کر رہے ہیں محمد اورنگزیب صاحب پر۔ یہ فائنانس منسٹر کے اوپر ہمیشہ کی طرح ایک ملبہ ڈالا جا رہا ہے، اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش ہے، یا پھر یہ تنقید درست ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میں نے ابھی تک تو یہ کوشش کی ہے کہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کے کانڈکٹ کے اوپر میں بات نہ کروں، صرف پالیسیز کی بات کریں، لیکن جس قسم کی اب باتیں ہو رہی ہیں تو میرا خیال تھوڑا سا ہمیں بھی کھل کے بات کر لینی چاہیے تاکہ جو ایک پکچر ہے اوورآل وہ لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے، آپ کے ناظرین کے لیے۔ پہلی بات تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تنقید ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ اس لیے نہیں بنتا کہ 2022-23 کے بجٹ سے لے کے 2025-26 کے بجٹ تک، جس کو بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے امیر امیر ترین ہو گیا اور غریب غریب ترین ہو گیا، یہ بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکتے تھے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان بجٹس کے حوالے سے اپنا ووٹ نہ دیتی۔ تو آج کی جو اکنامک پالیسیز ہے وہ اچھی ہیں یا وہ بری ہیں، اس کا سارا کریڈٹ اگر حکومت کو جاتا ہے تو اتنا ہی کریڈٹ، جو ایکول کریڈٹ جو ہے اس کا اچھائی اور برائی کی پالیسیز کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو گیلری کی پالیٹکس ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس پہ ذرا کھل کے بات عوام کو اب کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کل احسن اقبال صاحب نے اور بہت ساری سٹیٹمنٹس تھیں، وہیں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اگلے سال پی ایس ڈی پی میں جو ترقیاتی بجٹ ہے وفاقی حکومت کا، اس میں 87 ارب روپے کے جو ہے وہ منصوبے شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ریکمنڈڈ پروجیکٹس، اس میں کچھ ایسے ہیں جو صوبائی نیچر کے ہیں۔ تو جب احسن اقبال صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ جو 87 ارب روپیہ جو 87 بلین روپیز ہے، یہ آپ لوگ اس لیے دے رہے ہیں کہ اقتدار بچا رہے ہیں، تو ان کا آگے سے ایک بڑا ہی اس پہ ایک ان کا جو پرومپٹ رپلائی تھا جو کہ کیمرہ نے بھی ریکارڈ کیا، وہ یہ تھا کہ جی دس از دی کاسٹ آف کولیشن گورنمنٹ۔ تو اگر اس حد تک سب کچھ طے ہے تو پھر بلاول بھٹو زرداری کی جو ہے وہ تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب آ جائے جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کے اوپر تنقید ہے۔ دیکھیں، ایک چیز بڑے واضح تھی، ہم بہت کلوزلی فائنانس منسٹر اور فائنانس منسٹری کیسے کام کرتی ہے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا روز کا کام ہے۔ جو اکنامک پالیسی میکنگ ہے وہ 3-4 جگہوں سے پچھلے 2 سال میں چلتی رہی ہے۔ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں وہ ایک پاکستان کا ایک چہرہ رہے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، انٹرنیشنل فورمز ہوں، اس میں جو ریپریزنٹیشن ایز اے فائنانس منسٹر وہ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کرتے رہے۔ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب اقتصادی رابطہ کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں، اور فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ آپ کی جو دوسری ایک کمیٹی ہے اس کی کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز اور کیبنٹ کمیٹی آن رائٹ سائزی کے بھی چیئرمین ہیں۔ لیکن 2 کمیٹیاں وزیر خزانہ کو پہلے دن سے نہیں دی گئیں۔ وزیر خزانہ جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کی ہے جو کابینہ کی، اس کے چیئرمین نہیں ہے جو ماضی میں وزراء خزانہ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل، اس کے چیئرمین نہیں ہے جو ماضی میں وزراء خزانہ رہے ہیں۔ یہ دونوں کمیٹی جو ہے وہ ڈار صاحب کے پاس ہے۔ اس سے ایک بڑی واضح چیز نظر آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا فرنٹ جہاں سے پاکستان کی اکنامک پالیسی چلتی رہی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ جو بیوروکریٹک لیول ہے، سیکریٹری فائنانس جو ہے وہ زیادہ تر فیصلے کرتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے جہاں سے زیادہ فیصلے ہو رہے ہیں، پولیٹیکل اکانومی کے جو فیصلے ہیں، وہ فیصلے اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں تھرو ویریس کمیٹی جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بنائی ہیں۔ تو اس لیے اگر آج کی جو پالیسیاں اکانومی کی اچھی ہیں یا بری ہیں تو اس میں محمد اورنگزیب صاحب کا بھی کردار ہے، اس میں بیوروکریسی ہے جو فائنانس منسٹری اس کا بھی کردار ہے، اور اس میں جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہے ان کی بھی اس کے اندر انپٹ ہوتی ہے، اور وہ جو انپٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں تھرو کمیٹیز، اسپیشل کمیٹی جو پرائم منسٹر بناتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج جو بھی اچھی یا بری پالیسیاں ہیں وہ اس کا جو سارا جو ہے وہ آپ ملبہ جو ہے وزیر خزانہ کے اوپر نہیں ڈال سکتے، وہ پرائم منسٹر آفس میں بھی جا کے رکتا ہے۔ جو ایک چیز غلط ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں وہ یہ ہوئی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہی تھی پرائم منسٹر کو، بجائے اس کے کو بہت سارے کیسز میں، تمام کیسز میں ہوتے نہیں، بہت سارے کیسز میں وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہی تھی۔ تو جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے آپ کسی کو بھی اپوائنٹ کریں اس کو پھر فلی امپاور کریں، بیوروکریسی بھی اس کو رسپونڈ کرے، پھر وہ آگے پرائم منسٹر آفس کو خود رسپونڈ کریں، اور پھر اس کو آپ تمام جو کمیٹیز ہیں اس کا چیئرمین، ہاں جن کمیٹیز کا وہ چیئرمین بنائے۔
آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا رد عمل ہے وزیر خزانہ کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سینس کر رہے ہیں وہ کہ ان کو اسکیپ کوٹ بنا کے ان کا عہدہ ان سے جانے والا ہے؟ اور یہ جو بانڈز کی جو حوالے سے اس کے اجرا کے ذریعے قرض والے لینے کی بات ہے، اس کے اوپر جو تنقید ہے، یہ کس کا برین چائلڈ تھا؟ اس کے پیچھے کیا میکنزم یا سوچ تھی؟ دیکھیں، ایک بات تو ذاتی طور پر میں بھی اس سے تھوڑا سا مجھے تعجب ہوتا تھا کہ جب کوئی نیا قرضہ لیا جاتا تو قرضے بھی بڑے معمولی نیچر کے ان کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا اور بند کمروں میں تالیاں بھی بجوائی گئی ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ان قرضوں کو لینے کے لیے کہ لینے کے بعد تو ان کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا کہ جیسے پاکستان نے کوئی بہت بڑی کامیابی کر لی ہے. اور اگر آپ وزیر خزانہ کی اسپیچ سنیں، اکثر وہ فورمز پہ جو کرتے ہیں اس میں زیادہ تر وہ کس چیز کی بات کرتے تھے؟ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی. آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی زیادہ تر آپ قرضہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے تھرو لے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ یورو بانڈ کی پرائیویٹ پلیسمنٹ ہے، وہ یورو بانڈ بھی فلوٹ نہیں کیا حکومت نے، اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں. پانڈا بانڈ جی پہلی دفعہ کر لیا. ابھی پہلی دفعہ آپ نے پانڈا بانڈ کر کے کوئی سرمایہ کاری نہیں لے کے آئے. آپ کو $25 کروڑ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی گارنٹیوں کے اوپر وہ آپ نے قرضہ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو قرضہ لینا تھا اس کو ایز اے پرفارمنس بتایا گیا ہے، اور جو فوکس ہونا چاہیے تھا ایکسپورٹس کے اوپر، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر، وہ کہیں مسنگ تھا. تو اس لحاظ سے جو ایک فرسٹریشن تھی نا گورنمنٹ کے اندر وہ موجود ہے. آل دو گورنمنٹ کا ایک جو کیمپ ہے وہ تو ان چیزوں پہ تالیاں خود بجاتا ہے کہ جی قرضہ لے لیا گیا اور بڑا ایک مائل سٹون اچیو کر لیا گیا. تو احسن اقبال صاحب کی طرف سے بڑی ہی ایک سرپرائزنگ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن وہ جو اسٹیٹمنٹ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. اب احسن اقبال صاحب صرف پلاننگ کے وزیر نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کی پارٹی جو ہے پاکستان مسلم نواز کے، وہ سیکرٹری جنرل ہے، وہ ایک سینئر پولیٹیشینز ہیں، وہ کئی دفعہ وزیر رہے ہیں. عہدے میں تو جو شاید ہے وہ وزیر خزانہ کا عہدہ بھرا ہو، لیکن جو پارٹی کے اندر جو پوزیشن ہے وہ احسن اقبال کی زیادہ بڑی ہے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے آفٹر دا پریزیڈنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از دی سیکرٹری جنرل جو زیادہ پاورفل ہوتا ہے اس کے جو پارٹی کا جو منشور ہے. اس بیان کو پیغام کے طور پہ لیا ہوگا اورنگزیب صاحب نے کہ یہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے ان کا عہدے جانے کا؟ دیکھیں، اورنگزیب صاحب کے کام کے حوالے سے تو بہت عرصے سے کچھ مہینوں سے پریشر چل رہا تھا، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب ایک فائنانس منسٹر آؤٹ سائڈ دا فیملی آئیں. مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی ہمارے سامنے ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کافی پریشر دباؤ رہا ہے، تو ان کو زیادہ بہتر پرفارم کرنا پڑتا ہے. تو جو آؤٹ سائڈ دی فیملی، آؤٹ سائڈ دی کور پی ایم ایل این ہے، اس کے جو باہر کے جو فائنانس منسٹرز آتے ہیں ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. ان کے پاس جو ہے اپنی کسی قسم کی کوئی پرفارمنس کو بلو دا مارک دکھانے کی ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتی. جیسے وہ دکھاتے ہیں اس چیز کو برداشت کیا جاتا ہے یا نوٹ کیا جاتا رہتا ہے، پھر ایک اسٹیج آتی ہے وہ چیزیں جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. پر یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے کہ گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے فائنانس منسٹر کے حوالے سے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی فائنانس منسٹر وہ فلی امپاورڈ ہو. اگر آپ نے فائنانس منسٹر کو فلی امپاور نہیں کرنا تو پھر آپ کسی کو بھی بنا دیں فائنانس منسٹر. پیچھے سے اگر نظام ایسے چلنا ہے تو جیسے اب چل رہا ہے تو پھر کیا فائدہ پھر نیا فائنانس منسٹر لانے کا؟ آخر میں پھر اب بجٹ کے حوالے سے کچھ کنفرمیشن ہے کب بجٹ پیش کیا جائے گا، اور عوام ذہنی طور پر کس حد تک اضافی بوجھ کے لیے تیار رہے ہیں؟ شہباز صاحب دیکھیں، حکومت نے بڑا واضح اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ اسٹیبلائزیشن کا بجٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کا بوجھ بڑھے گا، جو پچھلے 2 سالوں میں بھی بڑھا، اس سال بھی بڑھے گا، اور مہنگائی بڑھے گی. جو آپ کی ضروری اشیاء استعمال کی اور جو آپ کی انرجی پرائسز ہیں وہ بڑھیں گی. وہ کب اور کیسے بڑھتی ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی آئی ایم ایف سے بہتر نیگوشیٹ کرنے کی. شاید یہ ایک ون آف دا ریزن جو ہے نا وہ ایک جو کرٹیسزم آ رہا ہے فائنانس منسٹر کے اوپر کہ ان کی جو پولیٹیکل وزڈم تھی نا وہ شاید ان ٹاکس کے اندر نہیں ہوئی نظر آئی. کیونکہ پولیٹیکل وزڈم اس لیے کہ وہ شاید افیکٹولی اس طریقے سے جس طرح فائنانس منسٹر کو کرنا چاہیے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کی ہوئی تھی ڈیلیگیٹ، جس پہ وہ اور نارملی جو سسٹم بھی ہوتا ہے. آپ کو میں سب سے جو ایک اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے نا کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کا جو کلچر ہے نا اس کا گورنمنٹ کے کلچر کا بڑا فرق ہوتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں آپ نے ایک بات کہہ دی، ایک فیصلہ ہو گیا، وہ نیچے جو ایک لائن ہوتی ہے آپ کی ہیرارکی کی وہ امپلیمنٹ کر دیتی ہے. یہاں پہ تو ایک چیز کا فالو اپ لینا پڑتا ہے، اس کو بار بار پش کرنا پڑتا ہے، کمیٹیز کے اندر لابی کرنی پڑتی ہے، کابینہ کے اندر لابی کرنی پڑتی ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ خود جا کے لابی کرنی پڑتی ہے. تو اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں اور پھر اس طریقے سے پش کیا جاتا تو شاید ہم آئی ایم ایف سے کچھ ریلیف لے پاتے. ان حالات میں جب جنگ جاری ہے تو اس کے باوجود ہم آئی ایم ایف سے کوئی ریلیف نہیں لے پائے اور ہم وہی پروگرام امپلیمنٹ کریں بائی اینڈ لارج جو ہم نے جنگ سے پہلے طے کیا ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہاں پہ ان کی کمزوری نظر ہے جس کو پھر اب استعمال کیا جا رہا ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।